جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ اللہ کریم کی باتیں، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیگمنٹ میں خاص طور پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر آپ تک آسان الفاظ میں، عام فہم الفاظ اور عام فہم زبان میں آپ تک پہنچایا جا سکے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو بہت اونچی جگہ پہ، اعلیٰ مقام پہ رکھنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے قاصر رہتے ہیں، اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے سے قاصر رہتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا زندگی کا مقصد یہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک یہ قرآن کا ترجمہ پہنچے اور اس میں جو ہدایات موجود ہیں ان کو فالو کیا جائے، اور ساتھ ساتھ وہ ایک برج کا کام کرتے ہیں. یعنی اگر بوڑھے لوگوں کی مدد کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں، اگر غریب لوگوں کی مدد کرنی ہو تو وہ کرتے ہیں. یعنی مخیر حضرات اور ان لوگوں کے درمیان ایک برج کا کام کرنے والی شخصیت ہیں. محمد جاوید اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ چیئرمین ہیں جاوید فاؤنڈیشن کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی خوش آمدید کہتے ہیں سر، بڑا اچھا لگتا ہے آپ ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں. آپ سے یہاں آنا بھی بہت شکریہ، جو آپ مدعو کرتے ہیں اور آپ سے بات ہوتی ہے. ویلکم سر. تو اچھا، تھوڑا سا میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک جو قرآن www.studentsofquran.org ایک ویب سائٹ ہے، جس پہ اگر آپ چاہیں کوئی سوال کرنا قرآن مجید کے حوالے سے، یا یہ کہ آپ اگر چاہیں یعنی قرآن مجید کا ترجمہ کسی زبان میں حاصل کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یعنی آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے کلک کر کے یہ سوال کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف زبانوں میں ترجمے جو ہیں وہ فراہم کرنے کا کام بھی محمد جاوید اختر صاحب کرتے ہیں. اچھا سر، آج کون سی آیت کی ترجمہ و تفسیر بتائی جائے گی؟ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کل ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات کا ترجمہ و تفسیر لی تھی، جس میں اللہ کریم نے اپنے بعد والدین کا احترام اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی جو نصیحت کی ہے وہ ہم نے بیان کی تھی. اور آج بھی ہم اسی سے ریلیٹڈ جو ہے سورہ بقرہ کی جو آیات ہیں، جو اللہ کریم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وہ آیت لیں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر اس پہ بات کریں گے. لیکن اس سب سے پہلے میں جو کل ہماری بات ہوئی تھی سورہ بنی اسرائیل سے ریلیٹڈ، اور پھر اس کے بعد ہم نے سورہ لقمان کی کچھ آیات، کل سورہ بنی اسرائیل کی آیت تھی جو کہ بار بار جی واعظہ کو اس میں سے شروع کی تھی ہم نے. جی. اور اس کے بعد پھر ہم نے سورہ لقمان کی آیت لی تھی، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. لیکن یہاں میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ یہ دیکھیں، سب سے پہلے اللہ کریم نے اپنا حق بتایا ہے. ہر جگہ یہی کہا کہ تم نے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو، بندے صرف اسی کے بن کے رہو گے. یعنی اپنے معاملات کے اندر، اپنے شب و روز میں تم نے صرف حکم جو ہے رہنمائی لینا ہے اللہ کریم سے، اور اتباع کرنی ہے اس کے انبیاء کی، اور اب اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور اسی طرح لیکن اس کے بعد جہاں یہ کہا کہ تمہیں وصیت کی جاتی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ گے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. اور ساتھ ہی کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. لیکن یاد رکھنا کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اس بات پر اکسائیں کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، یا ایسی بات جو ظلم اور زیادتی کی بات ہو، تو ان کی بات ہرگز نہیں ماننی چاہیے. ٹھیک، یعنی پرائرٹی رہے گی اللہ کریم کی بات. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پیرنٹس کس طرح کی بات، اگر کوئی بات اللہ کریم کی ہدایات، وصیت، نصیحت سے نہیں ٹکراتی، تو پھر ہمیں دوسری بات یہ کہی، معروف بات میں تم نے ہر حال میں ان کی بات ماننا ہے، ادب کے ساتھ ان کے ساتھ جھکے رہنا ہے، اور دھیمے لہجے میں ان سے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سورہ بقرہ کی آیت 83 اگر آپ کہیں تو میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا لگے گا مجھے. جی. تو ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کی تلاوت پیش کریں گے، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی محمد جاوید اختر صاحب کی طرف سے. آڈیو خوبصورت تلاوت سنی ہے. آپ دیکھیں اللہ کریم نے یہاں کہا ہے ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، اخذنا میثاق عہد لیا بنی اسرائیل سے. کیا؟ پھر وہی والی بات، لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ
کسی کی بندگی نہیں کرو. بندگی نہیں کرنا. بندگی کا مطلب وہی ہے کہ تمہارے شب و روز اللہ کریم کی رہنمائی ہدایات کے مطابق، رہنما اصولوں کے مطابق گزارنا ہے آپ نے. اور وہ کہاں سے ملیں گے؟ کتاب اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جاوید اختر صاحب، ہم آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا نیوز بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں تو اس گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے. ناظرین کہیں نہ جائیے گا، ایک نیوز وقت کے بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان اور اللہ کریم کی باتیں. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان، سلسلہ ہے اللہ کریم کی باتیں، وہ سیگمنٹ جس میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد جاوید اختر صاحب جو کہ ترجمہ بیان فرما رہے تھے اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 83. جی جاوید صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب ہم نے عہد لیا بنی اسرائیل سے، کیا لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اختیار نہیں کرو گے. اور اس کے بعد جیسے دوسرے مقامات پر قرآن پاک میں ساتھ ہی وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یہ عہد لیا. پھر کہا وذی القربی والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا. ایسا نہیں، ایک خوبصورت سوسائٹی قائم کرنے کے لیے آپ نے اپنے گھر سے شروع ہوں گے، اپنے پیرنٹ سے، پھر قریب ترین رشتہ داروں سے، پھر ان کے ساتھ وہی معاملہ فہمی، یعنی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. وہاں سے پھر اپنی ہی سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جو محروم ہیں، جو اپنی ضروریات پورا نہیں کر سکتے. یعنی اپنے گھر سے شروع ہوں گے، اور گھر میں سب سے پہلے والدین، پیرنٹس، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کیا، ہم تو ان کا قرض نہیں اتار سکتے، احسان تو بہت دور کی بات ہے. پیرنٹس کا تو وہ قرض جو اپنے بچوں پر ہوتا ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. ہم احسان کی تو اللہ کریم نے تو بہت بڑی بات کہی کہ ان کے ساتھ احسان کرو. اور اس کے بعد پھر اقربا جو آپ کے رشتہ دار ہیں، یعنی قریب ترین رحمی رشتے ہیں، سب سے پہلے ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر آپ اپنی سوسائٹی میں ارد گرد میں دیکھیں گے کہ یتاما اور مساکین، یعنی محروم یا وہ لوگ جو محنت کش ہیں، کام کرتے ہیں لیکن ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، ان لوگوں کا بھی آپ خیال رکھیں گے، ان کے ساتھ بھی احسان کریں گے. احسان یعنی جو ان کا حق ہے وہ تو آپ دیں گے، حق سے بڑھ کر بھی دیں گے، اس کو آپ احسان کہتے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور اچھی بات کیا کرو، خوبصورت انداز میں بات کیا کرو انسانوں کے ساتھ. بلکہ ایک جگہ تو بہت سختی کے ساتھ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، کہ دوسروں کے ساتھ گال پھلا کے بات نہیں کیا کرو. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ گال پھلا کے بات نہیں کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور تمہاری چال ڈال سے، چلنے پھرنے سے یہ نہ پتہ چلے کہ تکبر کر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے کوئی بھی شیخی خورا. تو یہاں بات وہی ہوئی کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی اختیار نہیں ہے، بندے بن کے رہو گے صرف اسی کے. بندگی کا مفہوم بہت زیادہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ ہم ڈے بائی ڈے اس کو بیان کرتے چلے جائیں گے تاکہ یہ اسپیسیفک ہو جائے اس کا مفہوم. پھر دوسرے اذان کی وقفے میں جانا ہے، مختصر اس کو وائنڈ اپ کر لیجیے گا، پھر ہم وقفہ لینا چاہیں گے. اور دوسری بات ہم نے جو کہی ہے کہ والدین کے ساتھ آپ نے احسان کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ کل جیسے ہم نے بتایا تھا اللہ فرماتا کہتے ہیں کل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے رب سے یہ کہتے رہو کہ اللہ ان پر ایسا رحم فرما جیسی شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا. تو یہ انداز ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد رشتہ داروں کا حق ادا ہوگا، پھر یتامہ اور مساکین کا ہے،
پھر اچھی بات کرنے کو قرآن کہتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں یہ پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے, نبی اکرم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال کس طرح خرچ کریں ہم اپنا اللہ کے راستے میں, تو ان سے کہو سب سے پہلے حق تمہارے والدین کا, سب سے پہلے اپنے مال کو خوبصورت ان کا جو ہے پوائنٹ جہاں آپ نے اسے خرچ کرنا ہے وہ آپ کا پہلے حقدار تمہارے والدین ہیں. اس کے بعد اسی طرح پھر اقربا, رشتہ دار, پھر سب سے آخر میں مسافر کا کہا کہ اگر ایسے مسافر ہوں جو ہجرت کر کے آئے ہوں اور ان کا آپ کو انتظام کرنا پڑے اور آپ ان کی مدد کریں گے, تو ہمیں اپنی پرائرٹیز کے اندر یہ سب سے پہلے کہ اللہ کریم کو ہم سے وہ شکایت نہ ہو جو قرآن میں کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدر ہی, تم نے تو اللہ کی وہ قدر کی نہیں جو کرنی چاہیے تھی, اور اس کی قدر اسی طرح پوری ہوگی, اس کا احترام اور عزت اسی طرح ہوگی جب ہم اس کی وہ باتیں جو گائیڈ لائنز جو رہنمائی اس نے ہمیں دی ہے اس کا ہم حق ادا کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ محمد جاوید اختر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے وقت نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے. ناظرین, کراچی اور اس کے مضافات میں اذان عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آباد ہے رفتہ.